محمد مبشر ڈیرہ اسماعیل خان سے السلام علیکم مفتی صاحب، سوشل میڈیا کے بہت سے لوگ کسی عالم صاحب کے نام لے رہے ہیں کہ میں نے بہت تلاش کیا مگر فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد اگر اس مولوی صاحب کو دعا کا ثبوت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ملا تو مولوی صاحب کا اپنا معاملہ ہے، اس میں مسئلہ تو خراب نہیں ہو سکتا بھائی۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ مستحب ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، احادیث پاک میں موجود ہے، قرآن کریم کی تفسیروں میں موجود ہے، کتب میں موجود ہیں۔ کچھ دوستوں نے مجھے کال کے ذریعے بھی یہ مسئلہ پوچھا ہے، استاد جی بتائیں، یہ تو مبشر نے اچھا کیا پوچھ لیا ہے، بات چلے آئی۔ مناسب ہے کہ آپ اس کتب خانے سے ذرا مجھے کتابیں پیش کیجئے، قرآن کریم کی تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، یہ تفسیر ابن کثیر میرے پاس لائیے، یہ اس کی پہلی جلد یہ لے کر آئیں، میں آپ کو اس کے حوالے سے یہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر کی یہ اردو ترجمے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے سے صفحہ نمبر 596 ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد دعا کی ترتیب ہوتی تھی۔ دیکھیں ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ یہ تو تفسیر ابن کثیر قرآن کریم کی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں تفسیر ہے، اور مزے کی بات میں آپ کی خدمت میں کروں، یہ 596 پہ میں آپ کی خدمت میں باقاعدہ کوٹ کرتے ہوئے ریفرنس دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں بات پیش کروں گا۔ یہ سورت نمبر 4 سورت نساء ہے اور اس کی آیت نمبر 97 ہے، 57 ہے۔ اس آیت کے تحت الم تکن ارض اللہ واسعہ، اس کے تحت یہ بات موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے مزید دیکھنا ہو تو مجموع الزوائد اٹھائیں، اس کی جلد نمبر 10 اٹھائیں، جلد نمبر 10 مجموع الزوائد میں امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے مجموع الزوائد، المتوفی 808 ہجری، یہ آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ یہ مجموع الزوائد ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 194 ہے، آپ اس پہ جا کے پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ان احادیث کو کوٹ کیا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ سے یہ بات ہمیں واضح طور پہ سمجھ آتی ہے۔ یہ باب ہے التامین علی الدعاء، کتاب الادعیہ ہے، اس میں روایت موجود ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوری تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان فرمایا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجمع جمع ہو، ایک بندہ دعا کرے باقی آمین کہیں تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا یہ بھی معاملے میں جائز ہے۔ اس طرح آپ کنز الامال اٹھائیں، یہ کنز الامال کی دوسری جلد ہے، امام علاء الدین متقی رحمۃ اللہ علیہ کی کنز الامال موجود ہے۔ یہ کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ 60 پہ انہوں نے اسی حوالے سے تفصیل دی ہے اور پوری احادیث پاک کے حوالے سے اس کو باقاعدہ نوٹ فرماتے ہوئے یہ روایت لائے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان وہ لاتے ہوئے کہتے ہیں ما من عبد مؤمن آدمی یبسط کفیہ فی دبر کل صلاۃ، جب مسلمان آدمی فرض نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو رب العزت کے سامنے پھیلاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس سے سمجھ آیا اکابرین علماء دیوبند کا نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ترتیب بتانا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس پر مزید دیکھنا ہو محدث کبیر مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، میں 2 آل رسول پیش کر رہا ہوں۔ مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں۔ حضرت مولانا سید یوسف بن نوری اولاد علی ہیں، محدث جلیل ہے، جامعۃ العلوم علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا بانی ہے، جلد نمبر 3 ہے، معارف السنن جامع ترمذی کی شرح ہے حضرت کی۔ کاش یہ مکمل ہو جاتی، یہ جتنے تک حضرت زندہ رہے اتنے تک چھپی، بعد میں ان کی وفات ہوئی تو آخری جلد
نہ چھپ سکیں، آپ اس کو دیکھتے آپ کو سمجھ آتی۔ یہ جلد نمبر 3 کی صفحہ نمبر 122 اور صفحہ نمبر 123 ہے۔ یہ اس پر پوری تفصیل دیتے ہوئے اور کئی صفحے اس پر لکھتے ہیں کہ علماء دیوبند کی یہ ترتیب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ آپ اس کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پر تفصیل دیتے ہیں اور تفصیل دیتے ہوئے روایات جمع کرتے ہیں، کل تو کہہ کر اس پر اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدیث پاک میں موجود ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور روایت عبداللہ بن زبیر لائے ہیں کہ ایک بندے نے نماز میں دعا شروع کی، حضور پاک کے صحابی فرمانے لگے جی نہیں، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں تھا، رسول اللہ کا طریقہ تھا نماز سے فارغ ہوتے ہاتھ اٹھاتے پھر دعا کو شروع کر دیتے۔ یہ مجموع الزوائد کی روایت لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے نماز کا سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر قبلہ رختے، اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے، پھر فرماتے ہیں قال ھذا حدیث صحیح، یہ پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ ایک روایت مزید لائے ہیں حضرت اسود العامری سے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے صبح کی نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے سلام پھیرا اور نماز کے بعد ہماری طرف منہ کیا، ہاتھ اٹھایا اور رسول اللہ نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا فرمائی۔ اس کے بعد یہ صحیح حدیث لا کر امام ذہبی اس کو صحیح کہہ کر آگے ایک اور روایت لائے ہیں۔ اس روایت میں وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل فرماتے ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ مومن ہاتھ پھیلائے ہر فرض نماز کے بعد رب العزت سے دعا مانگے، رب قبول فرماتے ہیں۔ طبرانی سے ایک روایت محدث یوسف بن نوری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے لائے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے نماز صبح پڑھائی، اس کے بعد قوم کی طرف منہ کیا، اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اجتماعی صیغے سے مانگی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی مدنا و ساعنا، میرے مولا میرے مدینے کو بابرکت بنا دے، میرے صحابہ اور میرے امتیوں کے لیے بابرکت بنا دے، میرے مولا ہمارے ناپ تول کے برتنوں میں اور ناپ تول کے اوزان کی چیزوں میں اور وزنوں میں برکت عطا فرما دے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا صحابہ کی طرف منہ کر کے ابن عمر فرما رہے ہیں، اور روایت لانے والے دو سادات ہیں، آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک روایت مزید لا کر کہتے ہیں ہمارے تمام علماء کرام نے یہ جو کام کیا ہے یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ کام مستحب ہے، مستحب سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ پوری روایت محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ اس پہ لاتے ہیں۔ لائیے بانی پاکستان کے ساتھی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کی اعلاء السنن ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اعلاء السنن میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی کے بھانجے نے تو انتہا کر کے رکھ دی ہے۔ صفحہ 993، صفحہ 999، صفحہ 1004 یہ پوری تفصیل سے لائے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کیا تفصیل پیش کروں، میں ہیڈ لائنز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح ثابت ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ وہ اس پر روایت لاتے ہوئے یہ تفصیل دیتے ہیں، رجالہ ثقات، کہتے ہیں جو حدیث لا رہا ہوں اس کے راوی بڑے مضبوط ہیں، حدیث بالکل ٹھیک ہے، اور حدیث پاک لائے عبداللہ بن زبیر کے واسطے سے، فرمایا اللہ کے رسول جب نماز کا سلام پھیرتے ہاتھ اٹھاتے اور دعا ارشاد فرماتے۔ اس کو امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ محدث کبیر، فقیہ کبیر، مفسر کبیر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے پورا رسالہ لکھ کر نقل فرمایا ہے، امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے۔ پھر آگے چل کے اسی پر ایک روایت مزید لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ ظاہراً مستحب ہے، اس پر صحیح حدیث موجود ہے۔ آگے مزید تفصیل دیتے ہیں فثبت ان الدعاء مستحب بعد كل صلاة مکتوبہ متصلا بها برفع الیدین، کہتے ہیں ہماری ان دلائل سے بات ثابت ہو گئی کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر فرض نماز کے فوری بعد ہاتھ اٹھا کر اکٹھی دعا مانگنا یہ مستحب ہے۔ آپ کو نظر نہ آئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دلائل موجود ہیں، یہ ان کی باتیں موجود ہیں۔ اس طرح اگر آپ نے دیکھنا ہو میں اس سے عظیم شخصیت لانے لگا ہوں، صوفیوں کا امام لانے لگا ہوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت بھی ہیں، مجدد الملت بھی ہیں، ہزاروں کتب کے مصنف بھی ہیں۔ رب العزت نے ان کو وہ رتبہ دیا ہے، اس جیسا رتبہ مجددوں میں کسی کو ملتا ہے۔ امداد الفتاوی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مایاناس فتاوی موجود ہے، جلد نمبر 1 ہے، آپ کو نہیں ملتا۔ یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی شیخ الاسلام مفتی تقی
तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम के मदरसे से छपा है। इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 368, इसका सफ़ा बाकायदा 646 मौजूद है, 646 इस पर दलील देते हुए पूरे अबवाब कायम करते हैं। इस पर एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात तफसील से लाते हुए एक बात लाते हैं। मैं सफ़ा 646 से आपके सामने जुज़ुल अव्वल पढ़ देता हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस पर तफसील देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि बंदे मुमिन हाथ उठाए, फर्ज नमाज के बाद उठाए, अल्लाह के सामने फैलाए और दुआ मांगे, रब्बुल इज़्ज़त इसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। सुनो, इन दलाइल के बाद मैं कहता हूं दुआ मांगना मुस्तहब है। जो मांगता है बहुत अच्छा करता है, नेकी का काम करता है, अच्छा काम करता है। जिसको नहीं मिली वो अपने मुताले पे गौर करे, जिसको नहीं मिली वो अपने लाइब्रेरी पे गौर करे, जिसको नहीं मिली वो अपने दलाइल पर गौर करे, फिर जाकर बात करे। हाँ, ये बात भी समझे, हम इसे फर्ज नहीं कहते, इसे वाजिब नहीं कहते, इसे लाजमी नहीं कहते, ना करने वाले को बिद्ती नहीं कहते, लेकिन एक अच्छा अमल कहते हैं, मुस्तहब अमल कहते हैं, मुनासिब अमल कहते हैं। हमें अल्लाह से ज़रूरत है, हम मांगेंगे। मेरे भाई तुझे नहीं चाहिए तो तू न मांग। मैंने आपके सामने चंद बातें अर्ज कर दी हैं। अल्लाह आपको और हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमाए। मेरी मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, मेरा मकसद दलाइल को वाज़े करना है। बात की जाए तो पूरी की जाए, सच बोला जाए तो पूरा। आधा सच बोलना पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। पूरा सच बोलो। मैंने दोनों तरफ की बात कर दी है। जज़ाकुमुल्लाह ताला।